قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کے یہ تیسرا عشرہ ہم پہ گزر رہا ہے اور بڑی بابرکت، بڑی رحمت اور بڑے کرم کے ان گھڑیوں کے اندر ہمیں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت و برکت اور فضل و کرم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، لہذا ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذکر حق سے اور تسبیحات سے تر رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی نام اللہ کا آپ کو پیارا لگے، قُلِ اللَّهَ عَبِدُ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو نام بھی پیارے رب کا آپ کو اچھا لگے، زبان پہ سہل لگے، جس سے لذت حاصل ہو زبان کو اور دل کو سکون حاصل ہو، اس کو جپتے رہیے کہ مقصد اس کی یاد ہے۔ آج کی اس تھوڑی سی مختصر وقت میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہم چونکہ اپنے تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسی تسلسل میں گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہوئے مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، پہنچیں گے اس کی توفیق کے ساتھ، مگر جد و جہد اور کوشش یہ انسانی تقاضا ہے اور ضرورت ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار عالم کے پاس پہنچیں، عزت اور شرف والے مقام تک رسائی حاصل کریں،
اس کے لیے جو جد و جہد ہے اور اس کے لیے جو ضابطہ ہے اور اس کے لیے جو دستور ہے وہ ہے قرآن حکیم. اور اس قرآن حکیم کے توسط سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی ہلکی ہلکی کوشش کر رہے. تو میں نے اس قرآن حکیم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی تھی کہ جس میں ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اس ہدایت طلب کرنے کے بعد رب نے ہم پہ کرم فرمایا اور فضل فرمایا اپنے حبیب کے توسل سے. پورے قرآن کا ایک دستور اور ایک ضابطہ عطا فرما دیا کہ اگر تم ہدایت مجھ سے طلب کرتے ہو تو ضابطہ ہدایت یہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جا سکے. تو یہ ضابطہ ہدایت ملا اور ضابطہ ہدایت دینے کے اندر انسانی نفسیات کا پورا خیال رکھا. پورا کہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے, کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں, کون سی چیزیں ہمارے جسم کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں ہماری روح کے لیے مفید ہیں, کن سے جسمانی نقصانات اور کن سے روحانی نقصانات آپ کے اندر آئیں گے. یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر یہاں قرآن حکیم نے بیان فرمایا. ان کے اندر 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. اور اللہ پر ایمان جب ہم لاتے ہیں قرآن حکیم نے وہ خصائل بھی بیان کر دیے کہ ایک ہے ایمان, ایک ہے کفر اور ایک ہے نفاق. یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں, ایمان, کفر اور نفاق. اور قرآن حکیم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ایمان کیا ہے اور اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہیں, کفر کیا ہے اور اہل کفر کے خصائل کیا ہے, نفاق کیا ہے اور اہل نفاق کی علامات اور خصائل اور نشانیاں اور رویے کیا ہے. یہ بیان ہوا تاکہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ عقیدے کے ساتھ رویوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. عقیدے کے ساتھ عادات اور خصائل اور رویوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. عقیدہ نجات کے لیے تو کافی ہے مگر درجات کے لیے کافی نہیں ہے. صرف ضروری ٹھہرتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. اس طرح ہم نے جو چیزیں بیان کی تھی پچھلے اس میں قرآن حکیم کے جو پچھلے جمعے پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ اہل حق, ہدایت یافتہ لوگ, اہل کفر. اور کفر کا سبب کیا ہے؟ تکبر و غرور. کفر کیوں کرتے ہیں لوگ؟ تکبر اور غرور کے سبب سے کہ حق کو سمجھتے ہیں, حق کو جانتے ہیں, جان کر حق کو, سمجھ کر حق کو اور حق کو دیکھ کر جو کفر کیا جاتا ہے اس کو کفر نفاق کہتے ہیں. ایک تو وہ کافر ہیں جن کے لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ آخرت سے مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو یہ ذکر ہو گیا. اور پھر لا یؤمنون کے بعد آگے کو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایک مہر لگا دی ہے اور وہ مہر ایسی ہے جو حق کو سنتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حق کو سنتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ جو شے ان کو حق سناتی ہے مگر سمجھنے پہ
مجبور نہیں کرتی اور ان پہ غور و فکر نہیں کرتی، اس چیز کو کہتے ہیں تکبر، ان کی بڑائی، ان کا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں لے آنا، اور یہی شرک ہے۔ اس کو بیان کیا قرآن حکیم نے، اور پھر آگے چل کے یہی ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کچھ رویے ہم تم کو اس طرح کے بھی بتاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہ تسلیم کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی رب فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا یہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صرف اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ایک رویہ تیسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، مگر رب کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پہ درمیان میں ایک ضروری چیز رہ گئی ہے جس کا ماننا ضروری ہے، جس کا ماننا ضروری ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے درمیان ایک چیز ہے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کو تسلیم نہ کیا گیا تو تمہارا ایمان باللہ بھی اور ایمان بالآخرت بھی مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ کہا وہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے درمیان کی چیز کو تم نہیں مانتے، وہی نجات کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کو وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے دیکھو کہیں ان کے دل بیمار تو نہیں ہے، کہیں ان کے دل بیمار تو نہیں ہے۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ مومن نہیں بلکہ مومنانہ شکل بنا کے یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سنیے ذرا توجہ دیجیے، قرآن اس رویے کی بھی بات کر رہا ہے کہ بعض لوگ مومنانہ کردار، مومنانہ خصائل، مومنانہ سیرت اس کو پوری طرح نہیں اپناتے، یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، رب خود فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تیسری ذات، وہ جو ذات جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو چونکہ ان کے ساتھ بغض ہے، یہ چونکہ بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، ان کو ان کے ساتھ بغض ہے، اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ انکار رسالت کی بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے ان کے دلوں میں؟ انکار رسالت کی، انکار توحید کر رہے ہیں، آخرت پہ ایمان لے آئے مگر کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ انکار رسالت۔ یہود و نصارہ اور کفار انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ کوئی بھی آج دنیا میں جارو سمجھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر اس وقت کوئی بھی ایسا، پوری دنیا میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ افریقہ کے ان حبشیوں تک جو غاروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان تک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جن تک آج علم کی یہ روشنی نہ پہنچ چکی ہو، اللہ کی توحید، اس کے نبی کی رسالت، ہر ایک تک یہ شے پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اب اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور درمیان میں رسالت پر ایمان، رسالت محمدی، ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ رسالت محمدی کو نہیں مانتے، فی قلوبہم مرض، یعنی اور کوئی بیماری نہیں، کوئی پھوڑا تو نہیں ان کے دل میں نکل آیا، کوئی اور شے نہیں، فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ انکار رسالت، اور انکار رسالت کے ساتھ عدم تعظیم رسالت، یہ چیزیں ان کے دلوں میں ہیں جو بیماری کے طور پہ ہیں۔ رب کہتا ہے کہ اگر یہ بیماری، اگر انکار رسالت کی بیماری رہی تو ان کا نفاق پختہ ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ان کی منافقت انہیں جہنم کی اس تاریک وادی میں لے جائے گی کہ جس سے خطرناک جہنم ہی اور کوئی نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی عمل نفاق کیا ہے؟ انکار رسالت۔ عمل نفاق انکار توحید نہیں ہے، عمل نفاق انکار ملائکہ نہیں ہے، عمل نفاق انکار آخرت نہیں ہے، عمل نفاق ہے انکار رسالت۔ اور انکار رسالت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب تک کوئی رسالت کا انکار کرتا رہے گا یہ بیماری بڑھتی رہے گی، اور جب تک اس بیماری کو سنبھالا نہیں دیا جائے گا، اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اقرار رسالت، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اطاعت و تعظیم رسالت۔ یہ منافقت کی بیماری، اس کا علاج اقرار رسالت ہے، یعنی عظمت رسول کا اقرار ہے، اور اس کا علاج تعظیم رسالت ہے، اور اس کا علاج تسلیم رسالت ہے۔ خدا اس بیماری کو فرما رہے ہیں کہ جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں آئیں گے یہ بیماری بڑھتی رہے گی، اور اس کو بیان کیا ہے قرآن مقدس نے ان آیات کے اندر۔ اور اب ہم انہی آیات کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جمعے پہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ یہ تھا، قرآن سورہ بقرہ کی آیات نمبر 8، آیت نمبر 8 سے 20 تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20ویں آیت تک جو منافقانہ خصائل یعنی نفاق کیا چیز ہے، انکار رسالت۔ انکار رسالت کیوں کرتے ہیں؟ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے۔ اور ان آیات کے اندر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اس میں مسلسل منافقین کی علامات کا بیان کر رہا ہے قرآن، چونکہ دھوکہ نہ کھائے کوئی۔ ایمان باللہ جب وہ کہتے ہیں تو وہ ساری شکل بناتے ہیں اس طرح کی جو اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ ایمان بالآخرت جب کہتے ہیں تو ساری صورتیں کرتے ہیں وہ جو آخرت پر ایمان لانے والوں کی ہوتی ہے، مگر ایمان بالرسالت اس کا انکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے اندر کہ ایمان بالرسالت کیوں کرتے ہیں، رسالت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ توحید چونکہ ایک اقرار ہے، توحید کیا ہے؟ ایک اقرار ہے۔ یہاں سے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو سامنے سے گزرتے چلے جائیے، گزریے، دیکھیے، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان میں سے توحید کا پرستار کون ہے، چونکہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو دل سے متعلق ہے، اور رسالت کیا ہے؟ اظہار توحید۔ رسالت کیا ہے؟ اظہار توحید، عقیدہ توحید اور اظہار توحید۔ توحید کا اظہار وجود رسالت سے ہے، اور منافقین پہ اظہار توحید سخت ہے، اقرار توحید سخت نہیں۔ منافقین پہ توحید کا اظہار کیا ہے؟ یہ مشکل ہے، اقرار مشکل نہیں، چونکہ اظہار کا تعلق ہے عملی توحید سے، اور اقرار کا تعلق ہے قولی توحید سے۔ عملی توحید اور قولی توحید، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ قولی توحید میں آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ نہیں ہے، اور عملی توحید کے اندر جس خدا کی آپ زبان سے نفی کر رہے ہیں اس جھوٹے خدا کی،
عملی توحید کے اندر اس جھوٹے خدا کی نفی کے ساتھ ساتھ اس جھوٹے خدا کا مقابلہ بھی ہے، اس باطل کا کیا ہے؟ مقابلہ بھی ہے۔ تو نفاق مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں قرآن میں اب ان خصائل کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ان آیات کے اندر میں خلاصہ ان ساری چیزوں کا آپ کو ایک خلاصے کی صورت میں بیان کر دوں جو پچھلی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ میں۔ آیات نمبر 8 سے 20 تک اس کا میں خلاصہ آپ کے ذہن میں رینیو کر دوں تازہ، کہ ان منافقین کا خلاصہ، ان کی علامات کیا ہے کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، منافقین دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں مگر صرف زبانی حد تک۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ منافق صرف زبانی حد تک دعوی ایمان کرتا ہے، عملی ایمان کی طرف جد و جہد نہیں کرتا۔ جہاد پہ اس سے تقریر کرواؤ تو اتنی زبردست تقریر کرے گا کہ دنیا پہ ایک آتش لگ جائے گی، آگ لگ جائے گی، مگر جب جہاد کے لیے حضرت کو کہو کہ تھوڑا سا آگے مجاہدے کے لیے نکلو، مگر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زبان، لطافت، فصاحت، بلاغت اس میں اس جیسا اس کا ثانی کوئی نہیں ہوگا، مگر عمل میں جب اسے کہا جائے کہ حضرت اس اپنے کہے ہوئے پہ ذرا آگے بڑھیے تو منافق پہ آگے بڑھنا بھاری ہوتا ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے دعویٰ ایمان کا صرف زبانی حد تک کرتے ہیں اور باطن سے اس کی تصدیق سے خالی ہوتے۔ یہ پہلی اس آیت میں نشانی بیان کی گئی۔ پھر دوسری یہ کہ محض توحید اور آخرت پر ایمان کو کافی سمجھتے ہیں اور رسالت محمدی پر ایمان اس قدر ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ منافق کی دوسری بڑی علامت ہے۔ یہ قرآن آپ کو بیان بنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم قرآن سمجھیں۔ تیسری یہ ہے کہ دھوکہ دہی اور مکر و فریب کی نفسیات، منافقانہ نفسیات ہوتی ہی دھوکہ دہی اور مکر اور فریب پہ مبنی ہوتی ہے۔ کسی حقیقت پہ منافق کبھی جمع نہیں ہو سکتا، وہ ہر دم دوسرے کے ساتھ مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے۔ پانچویں چیز یہاں بیان ہوئی کہ قلب و باطن کا بیمار ہونا، کہ منافق کا قلب اور باطن کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے۔ اور وہ کیا بیماری لگتی ہے قلب و باطن منافق کے قلب و باطن کو؟ کیا بیماری لگتی ہے؟ وہ بیماری وہ پیچھے بیان کر دیا کہ رسالت محمدی کا انکار، یہ بیماری ہے۔ اور قرآن نے پانچویں پھر اسی آیات کے اندر پھر بیان فرمائی کہ منافق کے اندر ایک اور نشانی بڑی سخت پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پانچویں جھوٹ بولنا۔ قرآن نے خود ان آیات کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں نے جو آیات پڑھ دی ہیں آپ کے سامنے، منافق ہمیشہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من کن فیہ ثلاث کان منافقا خالصا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین علامات پائی جائیں، اب جب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں تو اس میں اس سے ممبر کو مستثنا نہیں کر رہا، میری بات اور میری گفتگو کا مخاطب ہم سب ہیں بشمول میرے، ہم سب، میں اپنی گفتگو کا خود بھی مخاطب، آپ بھی اس گفتگو کے مخاطب، کسی کو اس سے نکال کے بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ خدا کے بندے۔ اب ہم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق کے قلب و باطن بیمار ہوتے ہیں، اور پھر منافق ہمیشہ جھوٹ کی طرف راغب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے نا، قرآن نے ان تین چیزوں کو بیان کیا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یعنی ایمان، کفر و نفاق، مومن کے لیے بیان فرمائی پچھلی 5 چیزیں آیات کے اندر، وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر کافر کے لیے بیان کی ہیں وہ چیزیں جو میں نے بیان کر دی ہیں اختصاراً، کہ نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتا، بس اس نے اپنی راہ ہی الگ کر لی ہے، وہ بالکل الگ، اس نے اپنی راہ ہی الگ کر لی ہے۔ اور منافق کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کفر میں بھی نفاق ہے اور ایمان میں بھی، یعنی منافقت ایک ایسی خصلت ہے جو چرچ میں بھی ہے اور مسجد میں بھی ہے، گردوارے میں بھی ہے اور مندر میں بھی ہے۔ یعنی نفاق اس کو بیان کیا کہ کیا ہوتا ہے کہ
کہ وہ قلب و باطن کا بیمار ہو جانا، اور قلب و باطن کی بیماری انکار رسالت ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ منافق کی علامات دوسری بیان فرمائی کہ جھوٹ بولنا کثرت کے ساتھ، ہر بات پہ کیا بولنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کن فیہ ثلاثۃ کان منافقا خالصا، فرمایا جس کے اندر یہ تین علامات پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ اذا احد غدر و اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب۔ ارشاد فرمایا کہ جب بھی وعدہ کرے کسی کے ساتھ تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو کیا کر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا حَدَثَ، جب بھی بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ استعمال کرتا ہے۔ لہذا ہم کو کیا چاہیے کہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، زبان رسالت یہ بیان کر رہی ہے کہ جس شخص کے اندر بھی اس طرح کی تین خصائل پائی جائیں، اب پھر میں اس بات کو دہراؤں گا، اس سے کوئی عالم مستثنا نہیں ہے، اس سے کوئی پیر فقیر مستثنا نہیں ہے، اس سے کوئی مقتدر مستثنا نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا مستثنا نہیں ہے، یہ تمام کا تمام قانون محمدی ہے، شریعت محمدی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ جس شخص کے اندر بھی یہ تین علامات اور تین چیزیں پائی جائیں وہ منافقت ہے، اور منافقت جس کے اندر بھی پائی جائے، جہاں بھی پائی جائے، جتنی بھی پائی جائے وہ بری ہے۔ لہذا ہمیں اس منافقانہ رویے سے بچنا ہوگا، تب جا کے ہمارے دل کے اندر نور ایمان آئے گا، اور جب تک نور ایمان نہیں آتا اس وقت تک ہماری عبادات لذتوں سے، سجدے لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری عبادت ہم کو بدی سے نہیں بچا سکتی جب تک ہم لذت آشنا نہیں ہوں گے، اور لذت آشنائی اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک کفر و نفاق کی گندگی کو دل سے صاف نہیں کر دیتی۔ کفر و نفاق کے ہوتے ہوئے عبادتیں نتیجہ خیز نہیں ہوتی میری جان، کفر و نفاق کے ہوتے ہوئے عبادتیں رزلٹ نہیں دیتی، بالکل نہیں دیتی، نتیجہ بالکل پیدا نہیں کرتی، پریکٹس ہے۔ کفر و نفاق کے ہوتے ہوئے نماز ایک محض کیا ہے، ورزش ہے، حج محض ایک سیر و سفر ہے، اور روزہ محض ایک بھوک ہے، اور زکوٰۃ صرف ایک ٹیکس ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں میری جان، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود قرآن بیان کر رہا ہے، خود رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، خود قرآن حکیم اس بات کو وضاحت کر رہا ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی علامات پائی جائیں وہ سمجھ لو کہ نفاق کے اندر گھسا ہوا ہے، اور نفاق کا ماحول اتنا عجیب ہوتا ہے، منافقت کا ماحول اتنا عجیب ہوتا ہے کہ اس پہ دھوکہ دہی کا گمان ہوتا ہے، منافقانہ ماحول دھوکے کا ماحول ہوتا ہے، کافرانہ ماحول دھوکہ نہیں دیتا کسی کو۔ ارجن سنگھ کسی کو دھوکہ دے گا جی؟ میں رتن سنگھ کسی عبداللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا جی؟ ودیال شرما کسی غلام رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا جی؟ الیگزینڈر کسی عبد الرحمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، چونکہ اس نے اپنی حدیں الگ کر لی ہیں جی، اس نے اپنی حدیں الگ کر لی ہیں، وہ کفر میں چلا گیا ہے، اس کا نام بھی اہل کفر والا ہے، اس کا کام بھی اہل کفر والا ہے۔ دھوکہ کس چیز سے کھایا جا رہا ہے؟ نفاق سے۔ دھوکہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ منافقت سے۔ وہی شکل و صورت اور وہی بالکل وہی شکل و صورت بنا کے ایک ممبر پہ بیٹھ گیا، این وہی قرآن وہی بھی پڑھ رہا ہے جو دوسرے ممبر پہ ہے، این وہی پریکٹس وہ بھی دہرا رہا ہے جو ایک گدی پہ ہے، این وہی پریکٹس وہ بھی دہرا رہا ہے جو دوسری پہ ہے، این وہی سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ایک کو دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے، ایک کو دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے۔
نفاق بویا جا رہا ہے، تفرقہ بازی اور فرقہ واریت بوئی جا رہی ہے، جس نے امت کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا، اجتماعیت کو توڑ کے رکھ دیا، قوت کو بکھیر کے رکھ دیا. یہ ہے نفاق. اور یہ کبھی انکار رسالت سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ مفاد پرستی کی خاطر ہوتا ہے. خود قرآن بیان کر رہا ہے. کبھی انکار رسالت سے ہوتا ہے، کبھی خود غرضی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے. آؤ سنو، منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا. کوئی جھوٹ بھی مصلحت آمیز میری جان نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا جھوٹ بولے جس سے کوئی فائدہ پہنچے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ چونکہ انفرادی فرد پہ اثر نہیں کرتا، زیادہ اجتماعیت پہ اثر کرتا. جھوٹ اپنے آپ سے نہیں بول رہے، جھوٹ معاشرے کے کئی افراد سے بول رہے ہو. تمہیں کیا پتا کہ معاشرے کے جن افراد کے سامنے تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ واعظ میں بول رہے ہو، اگر وہ تبلیغ میں بول رہے ہو، اگر وہ دعوت میں بول رہے ہو، معاشرے کے جن افراد کے سامنے تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، اگر تمہارے نزدیک وہ مصلحت آمیزی ہی ہو، دوسرے اس کو اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے. تو معلوم کیا ہوا؟ خود غرضی، انکار رسالت، مفاد پرستی، یہ ہے نفاق کی علامات جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہاں پہ کہیں بھی ہل ٹیڑھی کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ادھر سے یہ بچ جائے گا اور ادھر سے ہم بچ جائیں گے. خدائی اصول بڑے زبردست ہیں. یہاں بالکل سیدھا چلنا پڑتا ہے، سٹریٹ چلنا پڑتا ہے، سیدھا آگے بڑھنا پڑتا ہے. نہ یہاں کوئی دائیں ہے نہ بائیں، نہ کوئی یہاں پہ ایسی ہے. ہاں، اگر سیدھا چلتے چلتے افراد کو دھوکہ دیے بغیر تم اگر آگے بڑھتے بڑھتے اعمال میں کسی کمی کا شکار ہوتے ہو تو اس کمی کو رب پورا کر دیتا ہے. کسی کمی کا شکار ہوتے ہو، تم اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکے یا اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکے جتنی کہ پڑھنی چاہیے ہے، اتنے لمبے روزے نہیں رکھ سکے جتنے کے رکھنے چاہیے، اور اتنی اگر تمہارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، رب اس کمی کو اپنے فضل سے کیا کرتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے. اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ منافقین کی چھٹی خصلت بیان کیا رہا ہے، نام نہاد اصلاح کے پردے میں فساد انگیزی کرتے. کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں پوچھو ہم تو واز کر رہے ہیں جی، قرآن سنا رہے ہیں لوگوں کو، ہم تو تقریر کر رہے ہیں، ہم تو خطاب کر رہے ہیں، ہم تو قرآن درس حدیث دے رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، مگر خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ منافقین بھی ہمیشہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ منافقت کے نام نہاد اصلاح کے پردے میں ہی کیا کرتے ہیں؟ فساد انگیزی کرتے. آپ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں بھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں جا کے اوپر سے مار دیا گیا، اور کیا پتا کہ تو نماز پڑھنے گیا تھا یا مسجد پہ قبضہ کرنے گیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا مال کو؟ ہم وہ ایسے اعمال دہراتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نماز پڑھنے مسجد کے اندر بعض اوقات صرف اللہ کے لیے نہیں جاتے، اپنی انا کو لے کر جاتے، اپنے مفاد کو لے کر جاتے. یہاں پہ بیان کر رہا ہے قرآن کے منافقین فساد انگیزی کرتے ہیں کس کے پردے میں؟ اصلاح کے پردے میں. اور قرآن نے خود کہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اس کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ یہ ان کی ایک خصلت ہے، کہیں دیکھیو تمہارے اندر یہ خصلت نہ آ جائے. پھر قرآن نے کہا مفسدانہ طرز عمل کے باوجود خود کو مصلح کہتے ہیں. خود کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے. طرز عمل مفسدانہ ہے مگر کہتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ مصلح. اصلاح، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، پوری امت کی ہم نے اصلاح کر کے رکھ، اصلاح ہو رہی ہے. ساتویں چیز کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ دوسروں کو بے وقوف اور صرف اپنے آپ کو اہل عقل اور دانش سمجھتا ہے. ہر منافق کی خصلت ہی ہے. دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف،
اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ ہم ممتاز دانشور ہیں، بڑی عقل و شعور کے مالک ہیں، مگر دوسروں کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ یہ خصلت قرآن نے بیان فرمائی ہے. یہ ان آیت نمبر 8 سے 20ویں آیت تک بیان ہو رہی ہے. اور اس کو سمجھیے. پھر آیت بیان فرمایا امت مسلمہ کی اکثریت کو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گمراہ تصور کرتے ہیں. منافقین امت مسلمہ کی اکثریت کو کیا تصور کرتے ہیں؟ اپنا نفاق نظر نہیں آتا، مگر امت مسلمہ کی اکثریت کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں جی، ہمارے اندر ہم اصلاح کر رہے ہیں مگر یہ اصلاح کی طرف نہیں آ رہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہیں یہ بے وقوف، خود شعور نہیں رکھتے اپنا کہ ہمارے اندر کتنی گندگی ہے، ہمارے اندر کیا. اب یہ بیان کر رہا ہے کہ 9ویں آیت میں فرمایا کہ اجماع امت کے خلاف ایک ایسی سازش کر رہے ہوتے کہ جس میں انتشار پیدا ہو رہا ہو، بکھر رہے ہو. اور 10ویں آیت میں بیان کیا قرآن مقدس کس نے؟ کردار کا دوگلا پن، کہ ان کا کردار کے اندر دوگلا پن ہوتا ہے، ان کا ظاہر اور باطن اس کے اندر تضاد ہوتا ہے. ان کا منبر کے اوپر کی جو خصلت بیان کر رہے ہیں واس، اور ان کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. کردار کا دوگلا پن، دورخا پن، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن نے بیان فرمایا یہ ان آباد میں سے ہے. اور پھر اہل حق کے خلاف مخفی سازشیں اور تخریبی منصوبے تیار کرنا یہ منافقین کا عمل ہے. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا اہل حق کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. یہ نفسیات بھی ان کی ہوتی ہے کہ مذاق کرتے ہیں اہل حق کا. اہل حق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء اور مذاق. اور پھر 5 آگے بیان فرمایا مسلمانوں پر طنز و طعنہ زنی اور ان کی تحقیر اور تمسخر اڑاتے ہیں. یہ منافقین کی علامات جو قرآن بیان کر رہا ہے ان آیات کے اندر. پھر باطل کو حق پر ترجیح دیتے ہیں، یہ علامات منافقین بیان کر رہا ہے. تنگ نظری، تعصب، انات، یہ پھر منافقین کے اندر پایا گیا. اس حد تک اس کے اندر چلے جانا کہ کان ان کے حق سن نہ سکیں، زبان حق کہہ نہ سکے اور آنکھیں حق دیکھ نہ سکیں. یہ منافقین بیان کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں. اور پھر اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرا جانا منافقین کی علامت میں سے. جو مشکل راہ میں پیش آئے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں اور ان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے. اور پھر مفاد پرستانہ طرز عمل کہ اہل حق کی کامیابیوں پر دنگ رہ جاتے ہیں اور ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بیان کر رہا ہے قرآن. حق کے معاملے میں نیم دلی اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جہاں ان کا مفاد ہو وہاں سامنے آتے ہیں، جہاں مفاد نہ ہو سامنے نہیں آتے. یہ خصلتیں منافقین کی قرآن نے کیا کی ہے؟ بیان کی. اور ان خصائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا منشا یہ ہے کہ مومنانہ خصلتوں کو بھی بیان کرتا ہے، کافرانہ عادات کو بھی بیان کرتا ہے اور منافقانہ خصائل کو بھی بیان کرتا ہے، تاکہ بالکل حق چھن کے سامنے آ جائے اور تم اہل حق جو حق کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہو تم یہ دیکھ سکو کہ ان خصائل کو ہم اپنے قریب تک بھی نہیں آنے دیں گے. یعنی جھوٹ کو ہم زندگی سے نکال دیں، دوگلے پن کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، خود غرضی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، مفاد پرستی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، وعدہ خلافی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، ایمانات کے اندر خیانت کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ چیزیں جب ہماری زندگی سے نکل جائیں گی اس کا معنی کیا ہوگا کہ ان چیزوں کا نکل جانا جسم سے بیماری کا نکل جانا ہے، روح سے بیماری کا نکل جانا ہے. اور جب جسم و روح سے بیماریاں نکل جاتی ہیں جسم و روح صحت مند ہو جاتے ہیں. اور جب جسم و روح صحت مند ہو جائیں تو سنو پھر کیا عجائبات قدرت کے کھلتے ہیں. جسم و روح کی صحت ہی رب کو مطلوب ہے. آپ کے جسم و روح کی صحت ہی رب کو
مطلوب ہے کہ جسمانی طور پہ بھی میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا ایک فٹ فار اور صحیح مومن اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے, اور روحانی طور پہ بھی مضبوط انسان اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور اس کے رسول کا بھی پسندیدہ ہے. اب یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آ گئی تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, یہ ہم نے بیان کر دیا. اس کے اندر ایمان, اللہ پر ایمان یعنی ایمان, کفر اور نفاق, یہاں تک ہم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے لے کر 20ویں آیت تک ہم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز بیان کی تھی ایمان باللہ, اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری تھی وہ بیان ہو گیا. قرآن سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ 5 چیزیں ضروری جو ایمان کے لیے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور پھر آگے قرآن مقدس نے فرمایا کہ ایمان والوں کی کامیابی کیا ہے کہ جن کے اندر یہ پچھلی 5 خصلتیں پائی جائیں گی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور ان کی ہدایت اتنی مسلسل ہے کہ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر دے گی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب غور کرو کہ کیا چیزیں ہیں جو ہدایت رب کی طرف سے ہیں اور کامیابی تک لے جاتی ہیں. وہ 5 چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئی. اب ان 5 چیزوں کو آگے کیا کرنا ہے, مقصود تو بیان ہو گیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں کامیابی تک لے جائیں گی. فلاح کسی ادھورے کام کا نام نہیں, فلاح ایک مجموعی ضابطے کا نام ہے. فلاح میری جان صرف نماز کا نام نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر تو مسجد کے کسی ایک کونے میں آسائش زندگی مہیا کر کے بیٹھ جا اور یہ فلاح ہو جائے, اور ہم سمجھیں کہ وہ شخص جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر کسی جگہ چلا کشی میں مبتلا ہے, لوگ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اس کی پرستش کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ وہ بیچارہ اپنے گناہوں اور اپنی حرص و ہوس نفس اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کسی کونے میں جا بیٹھا. اگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو مفید ہو سکتا ہے, معاشرے کے لیے مفید نہیں. خدا کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے لیے بھی مفید ہو, معاشرے کے لیے بھی مفید ہو, قوم کے لیے بھی مفید ہو, ملک کے لیے بھی مفید ہو اور ملت کے لیے بھی مفید ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا مفید اور وہ بڑا زبردست قسم کا ہو گیا جو کسی جا کے پہاڑ کی کھو میں بیٹھ گیا اور چلا کشی میں مبتلا ہو گیا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ غار کے اندر جا کے بیٹھنا. غار حرا کی زندگی میرے مصطفیٰ کی تھی, مگر غار حرا کی زندگی کسی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھی, بذات خود مقصد نہیں تھی. آپ سمجھے؟ وہ اسی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھی. وہ غور و تدبر کے لیے تھا, غور و فکر کے لیے تھا, اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے تھا, یکسوئی کے لیے تھا, کنسنٹریشن کے لیے تھا. جب مصطفیٰ کریم پہ پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, مصطفیٰ کو معلوم ہوا اب تعلق باللہ قائم ہو گیا, وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. میرے مصطفیٰ اٹھے, جا کے دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے. دعوت و تبلیغ میں کیا ہو گئے؟ مصروف ہو گئے. پھر زندگی کو عملی طور پہ وہ نمونہ بنایا کہ دنیا نے دیکھا کہ کوئی بھی شے اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں ذات مصطفیٰ سے نہ مل سکا ہو. توجہ دیجیے. آقا سے جو عمل نہ مل سکا ہو ایسا کوئی بھی آپ کو میسر نہیں آ سکتا. تو معلوم کیا ہوا دوستو, اب آخری صحت پہ ہم آ کے رکے کہ یہ سمجھیے, اس کو ہم نہیں سمجھتے, ہم کہانی سن لیتے ہیں, ہم اعمال تو کر لیتے ہیں نتائج سے غافل ہو کر. اعمال کے نتائج ہوتے ہیں,
کچھ عمل کا نتیجہ یہیں رب دیتا ہے، کچھ اعمال کی جزا آخرت میں دے گا. سنو میری بات، سمجھو اس بات کو. کچھ اعمال کا نتیجہ رب یہیں دیتا ہے اور کچھ کا نتیجہ آخرت میں دیتا ہے. اور جن اعمال کی سزا اور جن کا ریزلٹ رب یہی دیتا ہے. میں نے عرض کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نافرمان بیٹے کو رب یہی سزا دیتا ہے. ہر ماں باپ کے نافرمان اولاد کو رب یہی سزا دیتا ہے. کسی نے باپ کی داڑھی کھینچی تھی تو اس کا بیٹا اس کی بھی اسی طرح کھینچے گا. یہ مت بھولیے کہ کچھ نتائج ایسے ہیں دنیا میں وہ کر رہیں گے. خدا کی رسی دراز ہے اور وہ رسی خدا کی دراز ضرور ہے، مگر وہ ہو کر رہے گا. عمل کسی سے ظلم ہوا ہے، نتیجہ یہی نظر آئے گا. ایک پشت سے ہوتا آیا ہے ظلم، اگلی پشتوں تک ریزلٹ مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک پشت میں نیکی اور عبادت اور تقویٰ ہوا ہے، اگلی پشتوں تک اس کا ثمر ملتا رہتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے نہیں کہ ایک نکمے کو رزق مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے، مسلسل بدکاریوں پہ صحت اس کی قائم ہے، مسلسل نااہلی پہ رزق مل رہا ہے، مسلسل پہ بپے خطاؤں اور غلطیوں اور فسق و فجور کے عزت میں کمی نہیں آ رہی. آپ سوچتے ہیں عجیب بات ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر عزت میں کمی نہیں آ رہی. سب کچھ وہ بھی ہو رہا ہے مگر رزق میں کمی نہیں آئی. سب کچھ ہو رہا ہے مگر صحت میں کمی نہیں آئی. یہ کیا وجہ ہے؟ رب کہتا ہے کہ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم کوئی نیکی کرو گے تو تمہاری 7 پشتوں تک اس انعام کو تقسیم کرتا چلا جاؤں گا، اور تم کوئی ظلم کرو گے تو 7 نسلوں تک ظلم کی چکی میں پستے رہو گے. تو معلوم کیا ہوا؟ آج ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہمارے اعمال کی اصلاح کئی پشتوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے. ہمارا ظلم، ہماری ناانصافی، ہماری فسطائیت، ہمارا فتنہ جو پیدا کیا ہوا ہے وہ صدیوں تک پیچھے پڑتا چلا جائے گا. تو ایمان باللہ وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، اور کفر وہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ کفر کی خسرت یہ ہے کہ وہ قبول کرنے کے لیے کوئی بات تیار نہیں ہوتے. اور اللہ کہتا ہے ان کو واز کہو نہ کہو، تبلیغ کرو نہ کرو، سنتے ہی نہیں ہے وہ کسی کی، اہمیت ہی نہیں دیتے کسی کو، بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. لہذا ایک تو وہ کفر انکار ہے اور ایک یہ کافرانہ خصلت ہے. آپ سمجھیں، ایک کفر انکار ہے جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک یہ کفر ہے کہ توجہ ہی نہیں دیتے کسی بات کی طرف، سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس کو بیان کر رہا ہے قرآن مقدس کہ ایک یہ کفر ہے، اور اس کفر کے لیے کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے جو مرضی تم کر لو. اب یہاں پھر آگے منافقین کی 18 آیات کے اندر بیان ہوا کہ یہ خصائل ہوتے ہیں، ایسی خصلتیں کسی شخص میں بھی پائی جائیں وہ قبول حق کی طرف نہیں بڑھ سکتا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ بعض اوقات آپ دیکھ نہیں رہے کہ فساد مسجد میں بھی ہوتا ہے، فساد گدیوں پہ نہیں ہوتا. گدیوں پہ پیر نہیں گریبان پکڑتے ایک دوسرے کا دولت اور ہوس اور زر کی خاطر. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ سر پھاڑ دیے جاتے ہیں، مقدمات سال ہا سال تک چلتے رہتے ہیں گدیوں پہ. ہم نے دیکھا مساجد کو تالے لگ جاتے ہیں. اگر یہ مراکز ہدایت ہیں تو پھر یہاں فسطائیت کیوں ہے؟ اگر یہ مراکز ہدایت نہیں ہیں تو پھر یہاں پہ چاہیے ہے کہ ہم راہ حق کی ان قدروں کو اپنائیں جو مصطفیٰ نے بیان کر رکھی ہے. ان قدروں کو اپنا کر ہی ہم دنیا کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں، ان قدروں کو اپنا کر کے ہی ہم دنیا کے اوپر ہدایت تقسیم کر سکتے ہیں. یارو، ہمیں جہاں حق ہو وہ تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ حق کے نام پہ کسی جگہ کا نام رکھ دیا ہے تو اس کو تسلیم کرتے رہیں. نہیں، ہمارے لیے ضروری یہ جب ہم حق کو معیار کے مطابق پرکھیں گے تو ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. معیار حق کیا ہے؟
وہ جو کتاب اللہ میں ہے، معیار حق کیا ہے؟ وہ جو عمل رسول اللہ میں ہے، معیار حق کیا ہے؟ وہ جو اولیاء اللہ کے عمل کے اندر ہے۔ یعنی ہم سند قرآن سے لیتے ہیں، سنیے ہم سند کسی بھی شیعہ کی کس سے لیتے ہیں؟ قرآن سے۔ تصدیق کسی بھی شیعہ کی کرتے ہیں رسول اللہ سے، اور تائید کسی بھی شیعہ کی ہم اولیاء اللہ سے لیتے ہیں۔ یہ تین مراکز ہیں ہمارے، یہ منابع ہیں جہاں سے ہم لیتے ہیں ہدایت۔ ہم سند قرآن حکیم سے لیتے ہیں، ہم تصدیق رسول اللہ سے کراتے ہیں، اور ہم تائید میں اولیاء اللہ، چونکہ یہ کیا ہے؟ نقوش ہدایت ہے۔ قرآن راہ ہدایت ہے، سنو، قرآن راہ ہدایت ہے، اور رسول نمونہ ہدایت ہے، اور اولیاء ربانیین یہ نقوش ہدایت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ آخری خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنی بات کا۔ راہ ہدایت دستور عمل قرآن، اس سے ہٹ کر کوئی بھی نہیں۔ نمونہ ہدایت ذات محمد مصطفیٰ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نقوش ہدایت، یہ میں نے جو نقوش ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے پاس سے نہیں کیا۔ سورہ فاتحہ جو پڑھی تھی آپ نے، اس کو آپ نے پڑھا، پھر دوبارہ دہرائیے، نقوش ہدایت۔ یہ نقوش ہدایت میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا کہ میں اپنے پاس سے یہ کہہ دوں، نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب تم نے ہدایت مانگی رب سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہدایت دے، تو جب ہدایت کی بات ہوئی تو پھر ادھر ہی رب نے کہا اچھا ہدایت مانگتے ہو تو پھر یہ جملہ بھی بولو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ ہے نقوش ہدایت کہ جدھر جدھر ان کا نقشے پا جائے گا ہدایت بھی ادھر ادھر جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق، علی کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکے گا، حق کبھی علی سے جدا، یعنی جہاں جہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں ہی علی ہوگا، اور جدھر جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا، اور جدھر جدھر یہ نقوش اولیاء ہوں گے ادھر ادھر ہی ہدایت ہوگی، اور جدھر جدھر ہدایت ہوگی ادھر نقوش پائے اولیاء ہوں گے۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ بات خلاصے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں میری جان غور سے سمجھنے کی بات ہے، ہم جس صدی میں داخل ہو رہے ہیں یہ علم کی صدی ہے، نالج کی صدی ہے، یہ سائنس کی صدی ہے، روحانیت کی صدی ہے۔ علم، سائنس، روحانیت، علم، سائنس، روحانیت۔ میں نے عرض کر دیا علم تمہارے دماغ کو روشن کرے گا، روحانیت تمہارے اندر محبت پیدا کرے گی، اور سائنس مادی آسائش مہیا کرے گی تمہارے اندر۔ اور اگر علم اور سائنس دونوں جمع ہو جائیں صرف، یہ تخریب ہی تخریب، فساد ہی فساد، فسطائیت ہی فسطائیت، جس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں عراق اور افغانستان کے اندر۔ اور اگر علم، سائنس اور روحانیت یہ تینوں مجتمع ہو جائیں تو یہ سراپا ہدایت ہی ہدایت ہوگا۔ دیکھیے مغرب نے علم و سائنس کو لے لیا، اس میں آگے بڑھ گئے، دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں، مگر دلوں کی حکمرانی نہیں ہے ان کے پاس۔ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں مگر دل کی حکمرانی۔ وہ معین الدین اجمیری جو 1050 1100 سال پہلے صحرا اور خاک اجمیر میں جا کے بیٹھا، اس نے دلوں کی حکمرانی سیکھی اور دنیا کے 90 لاکھ کو مسلمان بنا کے در خدا اور مصطفیٰ پہ جھکا دے گیا۔ اب سائنس اور علم اور روحانیت
یہ تینوں چیزیں جو قوم بھی جمع کرے گی وہ دنیا کی امام کہلائے گی، اور جس قوم کے پاس یہ تینوں چیزیں آئیں گی وہ دنیا کو مہدی مہیا کرے گی۔ ایک مہدی کا کنسپٹ وہ ہے جو ہمارے اندر ہے، ہم توہمات کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اوہام کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ جو درخت ہل رہا ہے رات کو، یہاں شاید ہو سکتا ہے جن رہتا ہو نیچے، تو ساری قوم کہے گی اس درخت کے نیچے جن رہ رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ جو پانی سا تھا یہ کسی بھی شے سے رات کے اندر اس کے اوپر ایک دیوا سا پلتا لگا، پورا محلہ اس کی طرف نہیں جائے گا کہ یہاں کوئی دن بھوت اور دیو پری رہ رہے ہیں۔ مگر اہل علم، یہ جہالت تجھے تحقیق سے گریز کر کے توہم میں مبتلا کرتی ہے، علم تجھے تحقیق پہ مجبور کر کے ساری حقیقت کے انکشاف پہ مجبور کر دیتا ہے۔ مغرب نے یہ علم تحقیق پہ استعمال کیا، ہم نے اپنی جہالت کو توہمات میں استعمال کیا، لہذا ہر شے سے خائف ہونے لگ گئے۔ تعویذ ہو گیا کوئی، جادو ہو گیا کوئی، دم پڑھ دیا کسی نے، منتر پڑھ گیا کوئی، پھونک دیا کسی نے، اور اسی وہم کی دنیا کے اندر ہم اتنے آگے بڑھے، انہی توہمات کی دنیا میں اتنا آگے بڑھے کہ ہر ناہل مکار اور فریبی نے ایک دکان سجا لی جس سے وہ سودا بیچ رہا ہے، جس سے وہ سودا بیچ رہا ہے، اپنی بیچ رہا ہے۔ اور تیرا توہمات کی دنیا کے اندر چکر کاٹنا، اور تیرے یہ خیالی جن اور بھوت جنہوں نے تجھے ایک اس دنیا میں ڈال رکھا ہے کہ جس سے تو نکل نہیں سکتا، آ علم کی دنیا کی طرف۔ نوجوانوں، تمہیں ضروری ہے کہ 21ویں صدی علم کی صدی کرو، بناؤ، اور علم سے دماغ کو روشن کرو تاکہ یہ نور صرف خطہ پاکستان تک نہ رہے، یہ دنیا کے تمام کونوں تک علم، روحانیت اور سائنس کا فروغ ہوتا چلا جائے۔ مغرب کو روحانیت کی ضرورت ہے جو میں کہا کرتا ہوں، اور ہمیں علم کی ضرورت ہے تاکہ ہم توہمات سے نکل کر بہادری اور شجاعت کی دنیا میں نکلیں۔ لہذا قرآن کی زندگی جو ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے عبادات کا ایک چیپٹر ہے آپ کے پاس، مگر اس عبادات کے چیپٹر کے ساتھ ساتھ احکامات کی دنیا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے تحقیقات کی دنیا بھی ہے۔ عبادات کے ساتھ احکامات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، حقوق بھی ہیں۔ اگر تو صرف عبادت کا چیپٹر پکڑ لے گا تو فرائض کس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے؟ معاشرے کی اصلاح کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جس طرح کی قرآنی ہدایات ہیں، اس طرح کی پرسنالٹی بن کے سامنے آ جاؤ، تمہیں تلاوت کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، دنیا تمہیں دیکھ کے اسلام کی طرف لوٹ تک رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی عملاً قرآن بن جائے۔ قائد علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے کیا؟ قرآن۔ حقیقی قرآنی زندگی یہ ہے کہ تمہاری آنکھ، تمہاری سماعت، تمہارا عمل، تمہاری حرکت، تمہاری ہر ادا یہ قرآنی نمونہ بن جائے۔ اور قرآنی نمونہ بننے کے لیے واز کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے آپ سے یہی سوال کرنا تھا کہ 90 کروڑ 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے معین الدین اجمیری نے کتنے خطبے دیے؟ مجھے بتاؤ، کتنے خطابات کیے، کتنی تنظیمات بنائی، کتنے خطابات کیے، کتنے لیکچر دیے، کتنی شب بیداریاں کی، کتنے اعتکاف بیٹھے، کتنے روزے رکھے، کیا کیا معین الدین اجمیری نے؟ دوستو، جب قرآن کا نور، ہدایت محمدی کا نور، محبت محمدی کا نور جب تمہارے سینے میں اتر آئے اور وہ عمل بن کے رسنے لگے، انوار بن کے پھیلنے لگے، روشنی بن کے بکھرنے لگے، ہدایت بن کے بڑھنے لگے، نور بن کے چمکنے لگے، ایثار بن کے باہر آنے لگے، معافی اور امن و رافیت بن کے نکلنے لگے، تو دنیا عملی قرآن کو دیکھ لیتی ہے، عملی نمونے کو دیکھ لیتی ہے، دنیا عملی نمونے کو دیکھ لیتی ہے۔ آؤ عمل قرآن بنو، عمل قرآن کے عامل بنو،
اسلام کے عامل بنو، ایمان کے اس کے عامل بنو. صرف کال سے کوئی بات میری جان نہیں بنتی. لہذا پہلی خصلت میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ ہم نے مجموعی طور پہ کس شے کو چھوڑنا ہے؟ جھوٹ کو. مجموعی طور پہ ہم نے کس شے کو چھوڑنا ہے؟ دیکھیے جھوٹ بولنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں فریب ہے، جھوٹ بڑا نقصان دہ ہے، جھوٹ انسانی چہرے کو بدنما کر دیتا ہے. ہر جھوٹے کا چہرہ، اگر آپ کی یہ ظاہری آنکھ کی بینائی درست ہے تو ہر جھوٹے کا چہرہ آپ 20 فٹ سے پہچان جائیں گے، اور اگر آپ کی ظاہری بینائی کمزور ہے، باطنی بینائی درست ہے، ہر جھوٹے کو کلام اور آواز سے آپ پہچان لیں گے. ہر مکار اور جھوٹے کی زبان کی ٹیون ایک الگ ہوتی ہے، اس سے نکلنے والے اس کے نکلنے والی روشنی ایک جدا ہوتی ہے. لہذا ہمیں زندگی سے سب سے پہلے جس کوشش کو نکالنا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ کو چھوڑنا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لوگوں زندگی سے جھوٹ کو نکال دو. لہذا تم جو کوئی بھی ہو، صوفی ہو کہ صافی ہو کہ کچھ بھی ہو، زندگی سے جھوٹ کو کیا کرو؟ آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ عہد ہو گیا کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جب تم دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گے، سنو فائدہ کیا ہوگا کہ رب کی غیبی طاقتیں تمہارے ساتھ مکر سے کام نہیں لیں گی، وہ تمہاری مدد پہ اتر آئیں گی، وہ تمہارے تعاون. اعمال کی جزا بالکل بندھی ہوئی ہے ہر ایک شے کے ساتھ. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیجئے. اس میں سے سب سے پہلے جھوٹ کو چھوڑیے، اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ جب ان چیزوں کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآن، سنت رسول اور اولیاء کاملین یہ چیزیں نمونے ہیں ہمارے، ان کی طرف آگے بڑھیے. اللہ ہماری مدد فرمائے اور رمضان کے اس مہینے کے اندر برکات اور ثمرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے پڑھتے وقت صفوں کو درست کر لیا کریں اور بیٹھے رہا کریں.